بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ترجمہ ترکیب۔ قال، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ فعل ہے۔ قال یقول قل، یہ جو فعل ہوتا ہے اس کا ایک مقولہ ہوتا ہے۔ مقولہ کا معنی کہی ہوئی بات۔ فاعل کو قائل کہتے ہیں، قائل کو فاعل کہتے ہیں۔ قال فعل ہے، اس کا فاعل ہے ہوا۔ جی سمجھ آ گئی؟ میں نے کئی مرتبہ کہا مولوی اس کو کہتے ہیں جو ضمیر غیب کے مرجع کو تلاش بھی کرے۔ جی اس کے اندر ضمیر ہوا ہے، اس کا مرجع اسم جلالت ہے، یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو مرجع اسم جلالت شریف لفظ اللہ ترجمہ ہوگا اللہ نے فرمایا۔ آگے بات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ بات اللہ نے فرمائی۔ یا آدم انبئہم باسمائہم، یہ اللہ نے فرمایا۔ میں نے کئی مرتبہ کہا مقولہ کچھ کہتے مفرد ہے، کچھ کہتے جملہ۔ یا آدم انبئہم باسمائہم، اگر ان کو دیکھنا ہے جنہوں نے کہا مقولہ مفرد ہوتا ہے تو یہ مراد لفظ مقولہ ہے۔ جی کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اور جو کہتے ہیں کہ جملہ ہوتا ہے تو ان کے نزدیک اس کی ترکیب کر کے پھر مقولہ بنائیں گے۔ اب ہم صرف ترکیب کریں گے، جب بعد میں مقولہ بناؤ یا نہ بناؤ۔ یا آدم، یہ یا حرف ندا ہے، حروف ندا کے بعد جو آئے اسے منادا کہتے ہیں۔ آدم یہ منادا ہے، منادا اس کو کہتے ہیں جس کو ندا دی جائے، جس کو آواز دی جائے، یہ منادا ہے۔ اللہ نے ندا دی، بلایا، متوجہ کیا، کس کو؟ آدم کو علیہ السلام۔ منادا کے قواعد نحو میں ہیں۔ منادا یہاں پر جو لگتا ہے حکم وہ پڑھتے ہیں، منادا مفرد ہو معرفہ ہو۔ مفرد سے مراد مضاف، مشابہ مضاف نام۔ لفظ آدم آگے مضاف نہیں ہے، نہ یہ مشابہ مضاف۔ مشابہ مضاف وہ ہوتا ہے جس کا معنی دوسرا اسم ملائے بغیر مکمل نہ ہو، وہ اسم۔ تو آدم ایسا نہیں ہے کہ اس کا معنی دوسرے اسم کے بغیر مکمل نہ ہو۔ آدم کا معنی تو لفظ آدم سے پورا ہو رہا ہے۔ ایتھے ہی ہو تو یا حرف ندا ہے، آدم لفظ مفرد بھی ہے معرفہ بھی، اور یہ پہلے سے معرفہ ہے کیونکہ علم ہے۔ منادا مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر، تو یہ علامت رفع ضم پہ مبنی ہے، ضم پہ، اس پہ مبنی ہے۔ جی ہو گیا؟ اس کی ترکیب کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں یا حرف ندا قائم مقام ادعو، لیکن کئی کہتے بہتر ہے دعو تو نکالے۔ آدم لفظاً مرفوع ہے، محلاً منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے اس فعل کا جو آپ نے نکالا۔ یہ کوئی سمجھ بھی ہے؟ وہ فعل اپنے فاعل آنا، اگر ادو ہے تو آنا فاعل، اگر دعو تو ہے تو تو فاعل، اور مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ امر کا صیغہ ہے، امر حاضر کے صیغہ ہے، امر حاضر واحد مذکر حاضر کا فاعل، مضارع واحد مذکر حاضر کی طرح ہمیشہ اندر، اس کا فاعل ہے انت۔ فعل کے بعد آنے والی ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، یہ فعل کے بعد ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، با جارہ
اسمائہم، اسم کے ساتھ ضمیر آ گئی، اسم مضاف، ضمیر مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ کے مجرور، جار مجرور کے ظرف لاغ متعلق انبئ اپنے انتا فاعل اور اپنے مفعول بھی اور متعلق سے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، فلما سے لے کر یہاں تک ایک جملہ ہے، فا استینافیہ، لما قاعدہ ہے، لما تین طرح کا ہے، ایک وہ لما جو ان کے بعد آتا ہے، ان کل نفس لما، تو وہاں سنے کوئی نا، یہ لما جو ان کے بعد آیا یہ اللہ کے معنی میں ہوتا ہے، ایک لما وہ جو مضارع پہ آتا ہے وہ حرف جزم ہوتا ہے، ایک لما جو ماضی پہ آئے اس کو ہم کہتے ہیں اسم ظرف متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم، یہ لما جو کس پہ آیا ہوا، یاد رکھنا لما ہم نے کہہ دی تین باتیں، اسم ظرف متضمن بمعنی شرط مفعول فی، انبأ یہ فعل ہے، واحد مذکر ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اس کے اندر پھر ہوا فاعل، اس کا مرجع پھر تلاش کرنا ہے، مرجع یہاں آدم ہے، فعل کا فاعل آ گیا، آگے فعل کے بعد ضمیر آ گئی، میں نے ابھی ادھر بتایا وہ ضمیر منصوب متصل، مفعول بھی باجار، اسماء اسم کے ساتھ ضمیر مجرور متصل، مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور کے اس کے متعلق، سننا فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، شرط کو فعلیہ خبریہ نہیں کہتے، فعلیہ ہو کر شرط، یہ اتنی شرط ہے، آگے قال سے لے کر یہاں تک جزا ہے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات، یا آخر تک جزا ہے، قال فعل پھر واحد مذکر غائب، اندر ہوا ضمیر فاعل، مرجع پھر اس میں جلال شی، اللہ نے فرمایا، کیا اللہ نے فرمایا، علم اقل لکم، جو کہتے ہیں مقولہ مفرد ہوتا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک مراد اللفظ قال کا مقولہ، تو سنے کوئی نہ، اور جو کہتے ہیں جملہ ہوتا ہے ان کے نزدیک ترکیب کریں گے، حمزہ استفہامیہ، لم نافیہ جازمہ، اقل فعل، انا فاعل، لکم جار جو مل کے متعلق، جی اب اس اقول کا مقولہ آپ نے سنا ہی نا، ایک ہے کالا کا مقولہ، ایک ہے درمیان میں اقول کا مقولہ، یہ سارا اس اقول کا مقولہ بنائیں گے، جو کہتے ہیں مفرد ہوتا ہے پھر وہ کہیں گے مفرد اللفظ، جو کہتے ہیں جملہ ہوتا ہے تو ترکیب، انی میں انا مشبہ بالفعل، یا ضمیر اس کا اسم، اعلم فعل، آنا ضمیر اس کا فاعل کیونکہ مضارع واحد متکلم کا فاعل ہمیشہ اندر، غیبہ زبر اس لیے کہ مفعول بھی، السماوات کسرہ اس لیے کہ مضاف ہے، والارض کے نیچے کسرہ اس لیے کہ اس پہ عطف، معطوف علیہ معطوف مل کے مضاف ہے، مضاف مضاف مل کے مفعول بھی، اب سننا جی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وعالم فعل واحد متکلم مضارع فاعل آنا، ما موصولہ تبدون فعل، وہ قاعدہ ہم نے بتایا ہے کہ ما موصولہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر اکثر مفعول بھی بنتی تو اکثر کیا ہوتی معذوف، اب اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر معذوف، یہ واو ضمیر غائب کی نہیں حاضر کی ہے، یہ لوٹتی نہیں، غائب کی لوٹتی، تبدون فعل واو حاضر کی ہے، فاعل فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلہ مل کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، ما موصولہ کنتم فعل ناقص، تا ضمیر اسم، تکتمون اب پھر لوٹنے والی ضمیر حذف کدھر ما کی طرف، فعل واو فاعل فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلہ مل کے معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف،
یہ معطوف علیہ تھا، معطوف علیہ معطوف مل کے خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، اس کا فعل اپنے فاعل متعلق مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، فعلیہ مقولہ، قال اپنے فاعل مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا جملہ شرطیہ ہوا۔ ترجمہ کریں گے، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انبی بتا دے ہم ان فرشتوں کو باسمائہم ان ساری چیزوں کے نام، اللہ نے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان ساری چیزوں کے نام بتا دے۔ پس جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے ماضی بتائے، قال تو اللہ نے فرمایا علم اقل لکم میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، فرشتوں کو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں، اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں اور زمین کی ساری چھپی چیزیں، ساری اور میں جانتا ہوں وہ میں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو۔ بھائی سمجھ آئی؟ تو الحمدللہ آیت نمبر 33 سورہ بقرہ کی ترجمہ ترکیب کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا۔